السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں آپ لوگوں کو لائیو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھانے والا ہوں کہ ہم کو کس طرح سے ہاتھ اٹھاتے وقت کس طرح سے کانوں کی لو تک ہاتھوں کو اٹھانا ہے، کس طرح سے رکوع میں جانا ہے، کس طرح سے سجدہ کرنا ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے میں آپ لوگوں کو سکھا دیتا ہوں، کیونکہ اکثر و بیشتر لوگ یہ نماز پڑھنے میں غلطیاں کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ہماری نماز مقبولیت کے درجے تک نہیں پہنچتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کھڑے ہو جائیں وضو کرنے کے بعد، اور آپ مثلا فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں یا جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت پڑھ رہے ہوں یا 2 رکعت پڑھ رہے ہوں، آپ نے نیت کر لی، جو بھی نماز کا وقت ہے اس کا دل میں ارادہ کر لیا، اور آپ جیسے ہی نیت کرنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو اللہ اکبر جو آپ کہہ کر ہاتھوں کو اٹھائیں گے، آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ کے ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے وہ قبلہ رو ہونا چاہیے، بالکل سامنے ہونا چاہیے۔ انگلیاں آپ کی نہ زیادہ ملی رہیں گی، آپ کو نہ ملانا ہے نہ پھیلانا ہے، بلکہ اپنی حالت پہ رکھنا ہے، جس طرح سے نارمل رہتی ہیں اس طرح سے رکھنا ہے، اور اللہ اکبر کہہ کے آپ نے نیت باندھنی ہے۔ جب آپ نیت باندھیں گے تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے الٹا ہاتھ ناف کے نیچے رکھا اور سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ کے اوپر رکھنا ہے، اور چھنگلی جو سب سے چھوٹی انگلی ہے اور انگوٹھے سے کلائی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ہاتھ رکھا، پھر آپ نے اپنی چھنگلی اور انگوٹھے سے کلائی کو پکڑا، اور 3 انگلیاں جو بچی ہیں ان کو بالکل ہتھیلی کے یعنی کہ جو ہتھیلی کے اوپر کا جو حصہ ہے وہاں پر آپ کو رکھنا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں اور اس طرح سے ہاتھوں کو باندھ لیا جائے گا۔ پھر آپ کو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک اسی طرح سے پڑھنا ہے۔ آپ کی جو نگاہ رہے گی وہ سجدے کی جگہ پہ رہے گی، یعنی کہ جو آپ کی نظر رہنا چاہیے وہ ادھر ادھر یا سامنے یا ادھر ادھر کہیں نہیں جانی چاہیے، بلکہ جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کی جو نگاہ ہونی چاہیے وہ جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے سجدے کی جگہ پر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے۔ پھر آپ نے ثنا پڑھ لی، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی، پھر اس کے بعد آپ نے کوئی بھی سورت ملا لی۔ سورت ملا کر جب آپ رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے آپ کو رکوع میں جانا ہے۔ جب آپ رکوع میں جائیں گے تو یاد رکھیے کہ آپ کی انگلیاں رکوع کی حالت میں پھیلی رہیں گی، انگلیوں کو پھیلانا ہے، اور پھیلا کے جو آپ کی جو پریا ہے پیر کی اس کو آپ کو اپنے گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اس طرح سے انگلیوں کو پھیلا کے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور اتنا جھکنا ہے کہ آپ کی پیٹھ بالکل برابر ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رکوع اس طرح سے اتنا جھک جاؤ جیسے اگر اتنی برابر آپ کی پیٹھ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی پانی سے بھرا پیالہ آپ کی پیٹھ پہ رکھا جائے تو پھر وہ پانی نہیں گرنا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں رکوع میں جا کے اپنی منہ کو زیادہ نیچے جھکا لیتے ہیں اور پیٹھ برابر نہیں رکھتے، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ کو رکوع میں جانا ہے اور مضبوطی سے اپنے گھٹنوں کو پکڑنا ہے، اور پیٹھ برابر رہنی چاہیے۔ رکوع کی حالت میں انگلیاں آپ کی کھلی رہیں گی۔ اللہ اکبر کہہ کے آپ رکوع میں گئے، اب آپ کا سر اور آپ کی پیٹھ برابر رہے گی اور خوب جھکنا چاہیے، اور یہ جو گھٹنے بعض لوگ یوں کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ گھٹنے یوں نہیں رہیں گے، یہ پوری طرح سے اندر رہیں گے، اور اس طرح سے آپ کو رکوع کرنا ہے کہ آپ کی پیٹھ بالکل برابر ہونی چاہیے۔ پھر سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑے ہو جائیں۔ اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے گا، اور مقتدی اگر آپ پیچھے پڑھ رہے ہیں تو ربنا لک الحمد کہہ کے رکوع سے آپ کو کھڑا ہونا ہے، اور رکوع میں جانتے ہیں سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے۔ پھر جب ہمیں سجدے میں جانا ہے، رکوع سے کھڑے ہو کر جب سجدے میں جائیں تو دھڑ سے ایک دم ہمیں نہیں گرنا چاہیے، نہ پہلے ہاتھوں کو ٹیکنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم سجدے کی طرف جائیں گے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے جانا ہے، پہلے ہم نے اپنے گھٹنوں کو رکھا، اب ہمیں اپنے ہاتھوں کو رکھنا ہے۔ سجدے کی حالت میں جو ہمیں اپنے ہاتھوں کو رکھنا ہے تو اس کی انگلیاں نہ زیادہ پھیلی رہیں گی نہ زیادہ ملی رہیں گی، بلکہ اپنی حالت پہ قائم رہیں گی، اور اپنے چہرے میں سے جو سب سے پہلے ہمیں زمین پہ جو چیز رکھنی ہے وہ ناک رکھنی ہے، کیونکہ اگر ناک رکھیں گے تو آرام سے رکھیں گے، اسی سے خشوع و خضوع پیدا ہوگا۔ اگر کوئی ماتھا رکھنے کی اجازت ہوتی ہے تو دھڑ سے لوگ ماتھا مارتے ہیں ویسے ہی ناواقف ہونے کی وجہ سے۔ تو اب ہمیں سجدے میں جانا ہے، پہلے ہم ہاتھوں کو رکھیں گے، پھر اپنی ناک کو رکھیں گے، اور سجدے کی حالت میں جو ہماری نگاہ ہونی چاہیے وہ ناک کے اوپر ہونی چاہیے، ادھر ادھر نگاہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور سجدے کا طریقہ کیا ہے مردوں کے لیے میں بتا رہا ہوں، عورتیں چپک کے سجدہ کریں گی اور مرد حضرات جو ہیں وہ اٹھے رہیں گے، ٹھیک ہے، ان کا بیک حصہ اٹھا رہے گا، اور عورتیں زمین سے پوری طرح سے اپنے آپ کو چپکا دیں گی۔ اللہ اکبر کہہ کے آپ کو اس طرح سے سجدے میں جانا ہے۔ اب اس وقت ہماری نگاہ ہماری ناک پر ہے، انگلیاں ہماری حالت پر ہیں۔ یہ جو کوہنی کا جو حصہ ہے نہ ہی یہ
اندر کو ہونا چاہیے، نہ ہی یوں کر کے باہر کو ہونا چاہیے، بلکہ اپنی حالت پہ رہنا چاہیے تاکہ برابر کھڑے والے شخص کو بھی کوئی پرابلم نہ ہو۔ پھر آپ کو اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، پھر آپ کو بیٹھ جانا ہے۔ بیٹھ جائیں، پوری طرح سے بیٹھنے کے بعد پھر سے آپ کو دوبارہ سجدہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے آپ پھر سجدے میں گئے، پھر آپ بیٹھ گئے، یا پھر آپ کھڑے ہو گئے۔ اسی طرح سے آپ نے ساری رکعتیں 2 پڑھ لو، 4 پڑھ لو، جتنی بھی آپ نے، یا مغرب کی 3 پڑھ لو یا وطر کی 3 پڑھ لو، جو بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے، پڑھنے کے بعد جب آپ بیٹھیں گے سجدے سے، جب اٹھ کر بیٹھیں گے قاعدہ اخیرہ میں، تو کچھ لوگ ہاتھ یوں رکھتے ہیں، کچھ لوگ انگلیوں کو لٹکا لیتے ہیں، تو نہ انگلیوں کو لٹکانا ہے نہ اس طرح سے یوں کرنا ہے۔ آپ کو اپنی انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا ہے، نہ پھیلانا ہے، نہ بہت زیادہ چپکانا ملانا ہے، بلکہ اپنی حالت پہ رکھنا ہے۔ بیٹھنے کی حالت میں جو ہمارے پیر کی کنڈیشن رہے گی، اس طرف لے کے آؤ کیمرہ، ادھر لے کے آؤ، الٹے پیر پہ بیٹھنا ہے، یعنی کہ جو ہمارا بایاں پیر ہے اس پر بیٹھنا ہے، اور سیدھا پیر، یہ ستون بتایا گیا ہے، اس کو کھڑا رکھنا ہے۔ ادھر سے دکھا دو، اس کو کھڑا رکھنا ہے، اس کو آپ کو یوں نہیں کرنا ہے، یہ بعض لوگ یوں کر لیتے ہیں، اس طرح سے نہیں کرنا ہے، اس کو بیٹھنے کی حالت میں اس طرح سے ہی رکھا جائے گا، اور پچھلے جو بایاں پیر ہے الٹے پیر پہ بیٹھا جائے گا۔ پھر آپ نے تشہد پڑھی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اشہد ان لا الہ پہ جو انگلی اٹھانے کا طریقہ ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کے انگلی اشہد ان لا الہ پہ اٹھائی، الا اللہ پہ گرا دی، اور نارمل یوں اٹھا کے یوں گرا دیتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ کو جب اشہد ان لا الہ پہ انگلی اٹھانا ہو تو اس سے پہلے آپ کو جو چھنگلی اور چھنگلی کے برابر والی انگلی ہے اس کو اندر کرنا ہوگا، اور آپ کو اپنے سیدھے ہاتھ کے بیچ والی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنانا ہوگا، اور حلقہ بنا کے اس طرح سے آپ کو رکھنا ہے، بس یوں دیکھ لیں، یہ 2 انگلیاں پیچھے ہو گئیں، بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنایا، اور اشہد ان لا الہ پہ انگلی اٹھا کے الا اللہ پہ انگلی کو آپ نے گرا دیا، اور آپ کی پھر اس کے بعد درود پاک اور دعا معصورہ پڑھنا ہے، پھر سلام پھرنا ہے۔ اور بیٹھنے کی حالت میں جو آپ کی نگاہ رہنی چاہیے وہ آپ کی گود میں رہنا چاہیے۔ رکوع کی حالت میں جو آپ کی نگاہ ہوگی وہ دونوں پیروں کے بیچ میں ہوگی۔ سجدے کی حالت میں جو آپ کی نگاہ ہوگی، میں نے آپ کو بتایا کہ ناک پر ہونی چاہیے، اور تشہد میں آپ بیٹھیں گے تو اس میں جو آپ کی نگاہ ہونی چاہیے وہ گود میں ہونی چاہیے۔ پھر جب آپ نے درود پاک پڑھ لی، دعا معصورہ پڑھ لی، اس کے بعد جب آپ کو سلام پھرنا ہے تو یوں نہیں کرنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دور تک ہمیں نہیں دیکھنا ہے، بلکہ ہمیں اس نیت سے کہ جو نیک لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں ان پر سلامتی، اور نیک جن وغیرہ ان کی نیت سے سلام کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو جو سلام پھیرا جائے گا تو گود میں ہماری نگاہ ہے، اب ہمیں سلام پھیرنا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہماری نگاہ گود سے ہی سینے سے چلتی ہوئی دائیں کاندھے پر آئے گی، پھر یہیں سے گھوم جائے گی، دور تک کا نہیں دیکھنا بہتر ہے، تو پھر اسی طرح سے ادھر گھوم جائے گی بائیں کاندھے پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور نگاہ جو ہوگی وہ بائیں کاندھے پر آ جائے گی۔ پھر آپ نماز سے نکل آئے۔ اب اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے آیت الکرسی وغیرہ، اور فرض نماز کے بعد کی جو دعا اللہم انت السلام و منک السلام وغیرہ، ان دعاؤں کو آپ کو پڑھنا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہوگا۔ عورتوں کا اور مردوں کے طریقے میں بس فرق اتنا سا ہے کہ عورتیں جو نماز پڑھیں گی وہ اپنے آپ کو سجدے کی حالت میں پوری طرح سے چپکا لیں گی، اور وہ پوری طرح سے جو ہاتھ باندھیں گی کھڑے ہونے کی حالت میں تو وہ سینے پر ان کے ہاتھ ہوں گے، مرد حضرات کے جو ہاتھ ہوں گے وہ ناف کے نیچے ہوں گے امام اعظم کے نزدیک۔ تو بس یہی تھوڑا سا عورتوں اور مردوں میں ڈفرینس ہے طریقے کا، مطلب کھڑے ہونے کا انداز، اسٹائل، سجدے میں جانے کا جو طریقہ ہے اس کے طریقے میں، باقی سیم وہی پڑھنا ہے، اسی طرح سے پڑھنا ہے، وہی درود پاک کھڑے ہو کے وہی دعائیں، وہی آپ کو تسبیحات پڑھنا ہے جو مردوں کے لیے وہی عورتوں کے لیے، سورہ فاتحہ اور سورج جس طرح سے مرد ملائیں گے اسی طرح سے عورتیں بھی ملائیں گی۔ میرا خیال ہے آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو کے ذریعے سے کچھ سیکھا ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے۔ میں کمنٹ کا رپلائی بھلے نہیں کر پاتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کی کمنٹس کو میں دیکھتا ہوں اور دل سے آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔